بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دستک پلیٹ فارم پر پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ ایک خاتون کی امریکہ سے کال آئی اور ان کا یہ سوال تھا کہ علامہ صاحب، پچھلے 1 سال سے میری اور میرے بچوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہم رات کو سونے کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو ہم سو نہیں پاتے ہیں۔ کسی طریقے سے اگر ہم سو جائیں تو 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کافی کوشش کی لیکن اس مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ آپ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ میری بہن، سب سے پہلے تو آپ جو تشخیص کے معاملات ہیں وہ آپ کر لیں یا کروا لیں کسی بھی شخص سے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر کسی بھی مرض کی تشخیص کے بعد ہی علاج جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیمات ہے۔ آپ نے یہی ہمیں سکھایا اور سمجھایا کہ ایک معالج کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ تشخیص کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی معالج تشخیص کے اندر کامیاب نہیں ہے تو وہ علاج کرنے کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو بنیادی جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اور تشخیص کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ کروانے چاہیے، دیکھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی وجوہات پر، جو وجوہات ہم نے ہمارے تجربات سے گزری ہیں۔ اس کی وجہ جناتی خلل بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ آسیب اثرات اور جادو وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے جسمانی دماغی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جسمانی بیماری ہے، دماغی مرض ہے، تو اس کے لیے ترتیب اور طریقہ الگ ہے۔ اگر آسیبی اور جناتی معاملات ہیں تو اس کے دفع کے لیے ترتیب و طریقہ الگ ہے، اور اگر جادو وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے یہ کیفیت ہو رہی ہے تو اس کی ترتیب اور طریقہ الگ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں طریقے اس حوالے سے تعلیم کر دوں تاکہ میری اس بہن کو بھی فائدہ پہنچے، اور اس بہن سے کہ جو مسئلہ ہے اس سے مطابقت رکھنے والے اور جو دیگر لوگ اسی طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ مان لیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں اور تشخیص آپ نے کروائی، اور تشخیص کے اندر یہ آیا کہ آپ پر کوئی جادو وغیرہ کیا گیا ہے، اور جادو کے اندر باقاعدہ کوئی چیز مسلط کی گئی ہے، اور وہ چیزیں جو کہ ہمزاد میں سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ارواح خبیثہ ہمزاد وغیرہ ان کو جو عاملین ہیں مسخر کر کے ان سے یہ کام لیتے ہیں پریشان کرنے کا، تو اگر جو ہے اس وجہ سے ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک طریقہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو سب سے پہلے یہ تعلیم اور تلقین کی جائے کہ وہ صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے پہلے جو ہے معاملات کریں، یعنی اپنا گھر جو ہے وہاں صفائی کا اہتمام کریں، اس کو واش کریں، اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد اپنی جسمانی صفائی کا جو ظاہری صفائی ہے اس کا خیال اہتمام کریں، یعنی غسل وغیرہ کریں۔ تیسرا، باوضو رہنے کی کوشش کریں، یہ پہلی چیز ہے بنیادی۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد جو جادو سے حفاظت کے اعمال ہیں جو وقتاً فوقتاً تعلیم کیے جاتے ہیں، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے بھی مختلف اعمال تعلیم کیے ہیں، اور آپ مختلف ہمارے پیر بھائیوں سے بھی جادو کے حوالے سے اعمال جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی جادو سے حفاظت کے حوالے سے عمل ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں بھی ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں جو پچھلی ایک ویڈیو میں بھی میں نے تعلیم کیا، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے۔
بچے اگر یہ آیت پڑھ سکتے ہیں آسانی سے تو ان کو بھی تعلیم کریں، وہ بھی پڑھ لیں، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ بچوں کی ہتھیلیوں کے اوپر پڑھ کر دم کریں اور انہیں کہیں کہ آپ جو ہے اپنے چہرے کے اوپر اور جسم کے اوپر یہ پھیر لیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جادو کی کاٹ بھی موجود ہے، اس آیت کے اندر جادو جو ہے وہ پلٹنے کی بھی طاقت موجود ہے، اور اس آیت کے اندر اس جادو کے ذریعے سے بھیجے جانے والے جو امراض ہیں ان کی بھی کاٹ کا معاملہ موجود ہے، حل موجود ہے۔ تو اس آیت سے یہ تینوں ثمرات مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے پلٹ کی نیت نہیں کرنی ہے، نقصان کی نیت نہیں کرنی ہے، بس نارمل یہ نیت کرنی ہے کہ جو بھی جادو وغیرہ کے معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے زائل کر دے، دور کر دے۔ یہ لگاتار جو ہے وہ کرنے والا عمل ہے، یہ ایک دن 2 دن 4 دن پڑھنے والا نہیں۔ اگر جادو کے معاملات ہوئے ہیں، تشخیص ہو گئی ہے کہ جادو ہے، تو پھر روزانہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ اس کو آپ ورد کے اندر لے کر آ جائیں۔ دوسرا، منگل والے دن اور ہفتے والے دن حسب توفیق صدقہ دیں۔ صدقہ جان کا صدقہ جان کی صورت میں ہو تو بہتر ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، آپ مرغی کا صدقہ دے دیں، بکرے کا صدقہ دے دیں، گائے کا صدقہ دے دیں، اونٹ کا صدقہ دے دیں، جو آپ کی توفیق ہو۔ اور اگر گائے، مرغی اور بکرا اور یہ دینے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو کم از کم انڈے کا جو ہے وہ صدقہ دے دیں، انڈے کے اندر بھی جان ہے، تو جان کا صدقہ جان کی صورت میں آپ دے دیں، اور نیت کر کے دیں، ہر فرد کا علیحدہ علیحدہ صدقہ دیں، اور اس نیت کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس جادو جیسے مسئلے سے مجھے نجات عطا کرے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر مان لیا جائے کہ تشخیص کے اندر یہ آیا ہے کہ ان کے ساتھ جناتی آسیبی خلل کے معاملات ہیں، اور وہ جنات اور آسیب اثرات جو ہے وہ سونے نہیں دیتے، تو اس کے لیے تدارک یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا، گھر کے اندر لبان یا کوئی بھی جلانے والے بخور یا بخورات، نجورات، جو بھی آپ کے پاس آسانی سے میسر ہو وہ لے لیں۔ ہرمل اگر آسانی سے آپ کو میسر مل سکتا ہے تو ہرمل لے لیں، یا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اگربتیاں ہیں تو وہ لے لیں، اس کو سامنے رکھیں، اور ان کے اوپر آیت الکرسی آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 41 دفعہ پڑھ کر دم کر لیں، پانی لے لیں اور اس پانی کے اوپر 41 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، اور سرسوں کا تیل لے لیں اور اس کے اوپر 41 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں۔ تھوڑا سا نمک لے لیں اور اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر 41 دفعہ دم کر لیں۔ یہ سارا سامان آپ ایک طرف رکھیں، اور کسی مرد کو، کسی شخص کو یہ کہیں کہ یہ جتنے گھر کے اندر کمرے ہیں وہاں اذان کہے، اذان دے، دن میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ وقفے وقفے سے اس گھر کے اندر جہاں آسیب اثرات کے جناتی خلل کے معاملات ہیں وہاں اذان دی جائے، اور یہ لگاتار کچھ عرصے تک مسلسل یہ عمل کیا جائے۔ اور جب یہ عمل کریں تو یہ عمل اذان والا کرنے سے قبل، اور یہ جو آیت الکرسی پڑھنے والا عمل ہے یہ کرنے سے قبل 41 دفعہ اپنے حصار کی نیت سے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ پہلے اپنے اوپر 41 دفعہ پڑھ کر دم کر لیں، اس کے بعد ان چیزوں کے لیے آپ یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ان کے اوپر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اب ان کو استعمال میں کس طرح لانا ہے کہ اذان وغیرہ دلوا دی۔ اس کے بعد روزانہ صبح، دوپہر، شام جو ہے آپ نے بخورات، نجورات جس پر دم کیا اس کو جلا لینا ہے کوئلے سے۔ اگر بالفرض بخور نہیں ہے، ہرمل نہیں ہے، یا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ نے اگربتیاں رکھی ہیں تو وہ اگربتی صبح، دوپہر، شام جلائیں، اس کی خوشبو کریں۔ جتنی زیادہ خوشبو ہوگی اس گھر سے یہ جناتی آسیبی جو چیزیں ہیں یہ بھاگیں گی، دوڑیں گی۔ اسی طرح اذان ہوگی تو اس سے بھی بھاگیں گی، دوڑیں گی۔ اور اب یہ نمک جو ہے، اس نمک کے 2 حصے کر لیجیے۔ ایک حصہ آپ نے اپنے کھانے کے اندر شامل کر لینا ہے نمک کا، اور ایک حصہ آپ نے پانی کے اوپر، جو آپ نے دم کیا ہوا پانی ہے
اس پانی کے اندر یہ نمک تھوڑا سا ملا لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا عطر آپ ڈال دیں، کوئی بھی خوشبو والا، اور اسپرے جو ہے آپ اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر اسپرے کریں، آپ یہ جو پانی ہے اس کو چھڑکیں، اور یہ وقفے وقفے سے آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور اس کی جو میعاد ہے، مدت ہے، وہ 11 دن، 21 دن یا 41 دن ہے، اور اگر بالفرض 41 دن میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو مزید آگے آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ پہلی مرتبہ میں ہی بندہ جو ہے اس کو جب کرے گا تو وہ فرق خود محسوس کرے گا۔ یہ دوسرا جو ہے وہ طریقہ آ گیا۔ تیسرا طریقہ، اگر مان لیا جائے کہ ان کے ساتھ جو ہے نہ تو جادو کے معاملات ہیں، نہ ہی عصبی اثرات کے معاملات ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی دماغی خلل ہے، انزائٹی کا مسئلہ ہے، ہسٹیریا کا مسئلہ ہے، تو اب آ جائیے اس کے علاج کی طرف، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ویسے تو اس کے طبی طریقہ کار بھی ہیں، طب کے ذریعے سے بھی آپ مختلف نسخہ جات جو ہے ان کے ذریعے سے بھی آپ اس کا مکمل جو ہے کورس لے کر علاج کر سکتے ہیں۔ آپ اگر بالفرض کوئی کورس نہیں لے سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے خریدنے کی یا کورس وغیرہ لینے کی، تو اب آ جائیے روحانی طور پر اس کا آسان جو حل جو ہر بندہ گھر بیٹھے کر سکتا ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک جو ہے گھر کے اندر کانچ کی آپ پلیٹ لے لیجئے، ہر گھر کے اندر باورچی خانے کے اندر پلیٹ موجود ہے جس کو ہم چینی کی پلیٹ کہتے ہیں، وہ آپ لے لیجئے، 7 پلیٹیں آپ لے لیں۔ گھر کے اندر ہی آپ کے پاس اگر آسانی سے موجود ہے تو ارک گلاب لے لیں، اور ارک گلاب کے ساتھ زردے کا تھوڑا سا رنگ لے لیں۔ ارک گلاب کے اندر زردے کا رنگ ملا کر یہ آپ نے حل کر لینا ہے اور اس سے انک بنا لینی ہے۔ جب یہ انک تیار ہو جائے تو اس انک کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب یہ انک آپ کی، یہ دوا، یہ انک جو ہے آپ کی تیار ہو گئی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی قلم لے لینا ہے، یہ جو قلم ہے اس قلم کے اوپر 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو ہم نے سیاہی، جو انک ہم نے تیار کی ہے زردے کے رنگ کی اور ارک گلاب کی، اس سیاہی سے چینی کی پلیٹ کے اوپر ایک عبارت لکھنی ہے۔ جو عبارت لکھنی ہے وہ اس وقت اسکرین پر بھی چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی حین لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی۔ یہ عبارت اس چینی کی پلیٹ کے گول دائرے کے اندر اس کو لکھنا ہے، اور بیچ میں لکھنا ہے یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض بھی لکھ سکتے ہیں، یا صرف یا شافی الامراض آپ لکھ لیں، یا پھر یا شافی انت شافی یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد یہ آپ کی پلیٹ تیار ہو گئی ہے۔ روزانہ 1 پلیٹ نہار منہ جو آپ نے پانی کے اوپر دم کیا ہوا ہے، یہ 41 دفعہ جو ہے سورہ فاتحہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا جو پانی ہے آپ کے پاس، دم کیا ہوا جو پانی ہے، اس پانی کو آپ نے اس پلیٹ کے اندر جو ہے تھوڑا سا ڈال دینا ہے، اور صبح نہار منہ کر کے پانی کو آپ نے پی لینا ہے، اور یہ 41 دن کا عمل ہے ایک فرد کا۔ تو 41 دن تک لگاتار اس ترتیب کے ساتھ اس پلیٹ کو استعمال کرنے سے اگر کوئی دماغی مرض کی وجہ سے یہ نیند کی کیفیت نہیں ہو پا رہی، سو نہیں پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ نارمل ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وہ طریقہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 10-15 سال قبل میں اسی طریقے سے کینسر تک کے مریضوں کا میں نے علاج کیا ہے۔ کینسر جیسے موذی مرض جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، جب سب عاجز ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اب ان کو گھر لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، ایسے مریضوں کے لیے کہ ان پلیٹوں کے ذریعے سے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ لکھ کر وہ پلیٹیں پڑھ کر ان کو دی ہے۔ الحمدللہ عزوجل ایسے بہت سارے مریض ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے
اس عمل کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو کینسر جیسے موذی مرض کو جب یہ عمل جو ہے توڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو یہ دماغی امراض وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل اس ویڈیو کے اندر میں نے تینوں طریقوں سے اس کا حل جو ہے وہ تعلیم کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جو بھی اس مرض کے اندر اس طرح جس مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کو اس کی اجازت ہے، وہ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، ان سب کو اس کی اجازت ہے، اور بغیر عوض کے، بغیر پیسے کے، اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے امراض سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ناگہانی آفات و بلیات سے، جادوگروں کی جادوگری سے، حاسد اثرات سے محفوظ فرمائے، اور جن احباب کو ہمارے کسی بھی عمل سے فائدہ پہنچے، ہمارے بزرگوں کے لیے، سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے ضرور دعا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام مع الکرام۔